برکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ ملک کے دوسرے اداروں کی طرح قرآن و حدیث کی خدمت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے. اور جو بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اور استقامت کی دولت سے نوازے. تو آج کی اس مختصر مجلس میں 3 باتیں عرض کریں گے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، جس کا مظہر یہ قرآن مجید اور دوسری کتب ہے. اور دوسری بات اس قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت. اور تیسری بات اس قرآن مجید کی خصوصیات. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا اللہ ہے، رازق خالق مالک ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی شان اور اس کے مقام کو لائق ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، ایسے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی حقیقت کیفیت بھی نہیں جانتے. خالق کی صفات اس کی شان کے مطابق ہیں اور بندوں کی صفات ان کے حال کے مطابق ہیں. اور 3 بنیادی فرق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں اور بندوں کی صفتوں میں. کیونکہ ظاہری طور پر تو اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے. اللہ بھی کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس سے مشابہت آ جاتی ہے. یہ بہت غلط بات ہے. جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے. تو 3 باتیں بنیادی طور پہ ہیں جو خالق مخلوق کی صفات میں فرق کرتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اور جتنے نام ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ صفات کسی اور نے نہیں دی یا کسی اور سے اللہ نے نہیں لی. اللہ کی ساری صفات اور اس کے نام اپنے ذاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کامل مکمل ہیں، ان میں نقص نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باقی رہنے والا ہے، حی قیوم ہے. اور بندوں کی ساری صفات، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ رسول علیہ السلام ہیں، اور وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان سب کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور دوسری بات ان کی صفات ناقص ہیں. اور تیسری بات ان کی صفات فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا سننے کی صفت ہے. اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. اللہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سنتا ہے اپنے حال کے مطابق.
اب دیکھو نا، یہ سننے والی صفت اللہ کی اپنی ذاتی ہے، اور پھر یہ کامل مکمل ہے۔ یہ دور نزدیک کا چکر، رات دن کا چکر اللہ کے لحاظ سے نہیں، یہ ہمارے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر۔ اللہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ کتنی اس کی طاقت ہے سننے کی، اور کتنی وسیع ہے، اور کتنی زیادہ ہے، اور کتنی بڑی ہے۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں بیٹھی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ آئی تھی، اپنے خامد اوس بن صامد کے متعلق بات کرتی تھی زہار کے مسئلہ میں۔ میں پاس بیٹھی تھی، میں تو نہ سن سکی، لیکن اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی، اور 28 پارے کی شروع کی آیات آ گئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق سن لی، اللہ نے بات اس عورت کی جو تیرے ساتھ خامد کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے باران ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اور یہ باقی رہنے والی ہے صفت، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باقی رہنے والا، تو اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی، ساری کامل مکمل اور ساری باقی رہنے والی۔ اب آ جاؤ بندے کی طرف۔ بندے کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی، ساری ناقص اور ساری فنا ہونے والی۔ یہ سننے والی صفت بندے کے اندر موجود ہے۔ بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا۔ توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا۔ جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے تو نہیں سنتا۔ زندہ ہو تو سنتا ہے، مر جائے تو نہیں سنتا۔ اور پھر یہ صفت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ خود ختم ہونے۔ تو یہ 3 باتیں بنیادی فرق ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر تو الفاظ تو ایک ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ قرآن اوپر سے ہے، اللہ اوپر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے۔ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور جس صحابی کو غصہ آیا تھا اور اس نے لونڈی کو تھپڑ دے مارا تھا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں اب اس کو آزاد کر دوں کفارہ کے طور۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی بھی انسان تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر اس سے غلطی ہو جاتی، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو چین نہیں آتا تھا۔ لیکن ہم غلطیاں 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 پر غلطے غلطے غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، شکر سود کے گناہ، لباس کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، گھر کے ماحول کے گناہ، معیشت کے گناہ، گناہ 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 گناہ۔ اور اگلی مصیبت ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بے حسی آ چکی ہے حکمرانوں میں بھی اور عوام میں۔ عمریں گزر رہی ہیں، خطبے، تقریریں، درسیں سن سن کے سن کے سن۔ آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، فسق و فجور، فحاشی یعنی دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس، ہندوؤں یہودیوں کے فیشن، کچھ بھی نہیں۔ زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، زمین جنبت جنبت میں جنبت گل محمد، اور بے حسی اتنی ہے کہ احساس تک نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، قافلوں کے لٹنے کا غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوف ہوں،
لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ صحابی ایسے نہیں آ کے کہا جناب میں اس کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں، اب میں اس کو آزاد کرنا چاہوں، میں بلاؤ۔ وہ آ گئی، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ مانو آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، صحابی کو، آتقھا فانھا مؤمنہ، میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں، لہذا قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنے متعلق ثابت کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے اللہ کے متعلق کہا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں بغیر مثال، بغیر تشبیہ، بغیر تعدیل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کامل مکمل اللہ کے لیے ثابت ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سنتا ہے، یہ کان نہیں ذہن میں آنا، یہ اصل غلطی ہماری یہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، یہ آنکھ ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا اس کا تو قیامت کے دن قرآن مجید میں ہاتھ پاؤں بولیں گے تو ان کی زبان اور منہ ہوگا۔ جب یہ مخلوق بغیر زبان منہ کے تو اللہ، تو یہ اصل میں خرابی یہاں سے آتی ہے۔ دیکھنے کی جیسے ہماری طاقت محدود ہے نا، ایک حد تک دیکھتے ہیں، سننے کی، ایسے سوچنے کی بھی محدود ہے۔ لیکن انسان بڑا عجیب ہے، دیکھنے کی طاقت محدود مان لیتا ہے، سننے کی مان لیتا ہے، لیکن سوچنے کی طاقت محدود نہیں مانتا۔ ہماری ذہن میں یہ بات اور اس سے آگے نہیں آتی۔ بس ہم یہ کہیں اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، کامل مکمل، جیسے اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، یہ جو چیز اس نے اپنے سے نفی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، جو نفی کی ہے، ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں بغیر مثال تشبیہ کے۔ کیفیت کیسے کس طرح ہمیں پتہ نہیں۔ تو جب یہ بات ہم نے بنیادی طور پر سمجھ لی، اب آئیے اللہ کی صفات میں کہ صفت کلام ہے۔ اللہ نے کلام کیا، اللہ بولا، اس کے الفاظ تھے، اس کے حروف تھے، اس کلام کی آواز تھی، اور اس کے جو ہے حروف الفاظ تھے۔ اللہ فرماتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کی، موسیٰ سے کلام کرنا مفعول مطلق ہے، بولا اللہ، مت کوئی تعویل کرے۔ اللہ بولا، اللہ کا کلام ہے اور اس کی آواز ہے، اللہ کا کلام سنا گیا، اللہ کا کلام پڑھا گیا، اللہ کا کلام سمجھا گیا۔ کبھی تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل، کبھی زبور، اور کبھی قرآن کی شکل۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو جو ہے نا لطف آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا۔ کیونکہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ آپ یہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب آپ یہ کلام پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، عقیدہ ہوگا، نظریہ ہوگا کہ میں گناہگار جو الفاظ بول رہا ہوں، جو سورت پڑھ رہا ہوں، جو کلام پڑھ رہا ہوں، یہ وہ کلام ہے جو میرے اللہ نے بھی بولا، میرا اللہ تعالیٰ اس نے بھی یہ کلام کیا، میں گناہگار بھی وہی کلام کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل، عقیدے میں، جذبے، ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا۔ لہذا یہ نظریہ غلط ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو پیدا کیا درخت میں۔ کہتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں کلام کیا تھا، وہ درخت سے تھا۔ وہ قرآن میں نا درخت کے پاس، اچھا درخت کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، آواز تو یہ آئی تھی کہ موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، تو درخت کہہ رہا تھا میں رب ہوں۔ غلط بات ہے کہ اللہ کلام پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ کلام آیا اور آپ بولے، وہ تو احادیث ہیں۔ یہ جو اللہ کا کلام جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، خود اللہ بولا، اللہ تعالیٰ یہ بولا، کلام کیا، جبریل علیہ السلام نے یہ سنا، پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ جب ہمارا یہ عقیدہ جذبہ ہوگا تو دیکھو قرآن میں پڑھنے میں کتنا اور لطف آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر،
اس قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی رب کا نام۔ کتاب شروع ہوئی، وحی شروع ہوئی، نبوت شروع ہوئی، رسالت شروع ہوئی رب کے نام سے۔ پڑھیے رب کے نام سے، کھائیے رب کے نام سے، پیجیے رب کے نام سے، آئیے رب کے نام سے، جائیے رب کے نام سے۔ ہر کام کی ابتدا رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے انسان، اپنی اصلیت کے لحاظ سے تو ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا۔ جیسے دوسرے جاندار ابتدا میں ہر جاندار خون کا لوتھڑا، تو بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ تیرے اندر اور دوسرے جاندار میں کوئی خاص فرق خصوصیت نہیں۔ یہ کب فرق خصوصیت ہوگی؟ جب تیرا تعلق وحی سے ہوگا، کلام سے ہوگا، قرآن سے ہوگا، اس کی شرح تفسیر سے ہوگا۔ جب تیرا تعلق قرآن اور وحی سے ہو جائے گا پھر تیرا مقام اونچا ہو جائے گا۔ اگر تیرا تعلق اس سے نہیں تو دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، پڑھنا، لکھنا، دونوں کا ذکر ہے پہلی وحی میں۔ پڑھنے کا بھی اور لکھنے کا بھی، قلم کا ذکر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کی عادت بناؤ، شعور، سمجھ اور تحقیق، یہ پہلی وحی کا سبق ہے۔ ہماری طرح نہیں 6 ڈگریاں دین میں بدھو، جہاں کو لگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، یا سنا۔ اور لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی۔ اسلام سلامتی سکھاتا ماں، لیکن رات کو رات، دن کو دن، حق کو حق، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ تو کہنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارے ٹھیک ہے؟ تمہیں کس نے کہا سارے ٹھیک ہے؟ غلط بات غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ یہ قرآن کی پہلی وحی یہ سبق دے رہی ہے، شعور ہو۔ ہمارے ہاں عجیب باتیں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ کہتے جی جس بات کا پتہ نہ ہو نا وہ نہیں پوچھتے، وہی تو پوچھتے ہیں۔ تو پہلی وحی میں شعور کی دعوت دی، تحقیق، غور و فکر۔ اور آخری وحی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن تم رب کے سامنے پیش ہوگے۔ اس دن تم نے اپنی جوانی، مال کمانے، خرچ کرنے کا حساب دینا۔ پڑھ لیا نا قرآن، پڑھ لی نا اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس تو تیاری آخرت کی کرو اس کی روشنی میں۔ اور اس دن تم سے حساب پورا لیا جائے گا، جب اللہ حساب کے کولو کھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس وقت اللہ انصاف کرے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی نے نیکی کی ہو اور اس کا بدلہ نہ ملے اس کو، یا اس نے گناہ نہ کیا ہو اور وہ گناہ اس کے کھاتے میں چڑھا کے عذاب دیا جائے، یہ چیز وہاں نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سب سے افضل سورہ سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا۔ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی بڑا قرآن ہے، بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، مسافر مقیم، بیمار تندرست کی ہو، نفل، فرض، عید، استسقاء، جنازہ، کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے مقتدیوں سے پوچھا میرے پیچھے کچھ پڑھتے تھے؟ جی۔ میں سنو، جب میں اونچی قرات کروں نا لا تقرؤ بشیء الا بالقرآن، پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، یہ ضرور پڑھنی کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
جیسے نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، نہ مستقل نہ غیر مستقل، نہ اللہ کے اختیارات دیے ہوئے اختیارات والا، نہ اپنے کوئی نہیں. جیسے نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، نہ ذلی نہ برودی نہ امتی نہ غیر امتی، نہ تشریع نہ غیر تشریع، نہ مستقل، کوئی نبی نہیں. ایسے لا صلاۃ کوئی نماز نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اپنی امت سے کہ جب میری امت کے لوگ مرد اور عورتیں جب یہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے، خشوع خضوع کر کے گریہ داری پیش کر کے اللہ کی حمد ثنا کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے جب یہ دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے سیدھی راہ، اس پر چلا دے، اس پر خاتمہ فرما. یہ تینوں مفہوم ہیں اس کے اندر. تو جب نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے تو کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال نہیں دے. یہ مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھنے فرض ہونے کا کہ اس میں ہدایت کی بھیک مانگی گئی ہے. تو یہ اہم صورت ہے قرآن میں سب سے. اور قرآن میں سب سے افضل آیت الکرسی ہے، جیسے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے. آیت ایک ہے، 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، 16 دفعہ. یہ سب سے افضل آیت ہے قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا. ایک دفعہ قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی، اور یہ ایک ہی دفعہ آیا. اس لیے اس کے لیے انزل ینزل کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ انزل ینزل کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ نازل ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور لیلۃ القدر تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسرا نزول ہے پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. یہ تقریباً 23 برسوں میں آیا اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. اس لیے جب اس نزول کا ذکر ہوتا ہے تو نزل ینزل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا آنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری علی عبدی، اپنے بندے پر، یکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈرائے. قرآن مجید کچھ مکی ہے کچھ مدنی، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی. مکی قرآن کا مطلب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی قرآن کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا. اور بھی بات ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. تو قرآن مجید کا مکی مدنی تقسیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے. جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے. مکی قرآن کا مطلب یہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کہ آپ وہاں مدینہ میں نہیں تھے، اور مدنی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہجرت کے بعد یہ مدینہ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برکت والی ہے وہ ذات، یعنی برکت اللہ کے پاس ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک بادشاہی. تو برکت اللہ کے پاس ہے. برکت آسمان سے آتی ہے. برکت کا معنی کیا ہے؟ چیز کا زیادہ ہونا اور اس کا بڑھنا، اور یہ اللہ کے پاس ہے. اب یہ وہاں تبرک، یہاں برکت، ادھر برکت، ادھر برکت، آپ یہاں بھی پاؤں رکھے برکت، وہ اس میں بھوسے والے کمرے میں بھی پاؤں رکھے. یہ کیا ہے؟ تمہیں کس نے یہ برکت تبرک یہاں تم نے پھیلا رکھا؟ کوئی قبروں پہ، کوئی درگاہوں پہ، کوئی ادھر نہ، ساری برکتیں اللہ کے پاس ہے. اس سے مانگو کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال. برکت تبارک. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری. قرآن کے آنے سے پہلے سچ جھوٹ، حلال حرام، شرک توحید، ظلم انصاف سارا گڈمڈ ملا ہوا تھا. قرآن نے آ کے فرق کیا. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک، یہ حلال ہے، یہ حرام. اس لیے اس کے کافی سارے نام ہیں، ان میں ایک نام فرقان ہے، یعنی یہ فرق کرنے والی کتاب. اللہ نے اتارا اس کو علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر. مراد محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ساری صفات بنائی ہیں. آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، آپ مزمل ہیں، مدثر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب سے بڑی صفت
بڑی صفت نمایاں وہ عبدیت کو قرار دیا. بندہ ہونا، عبدیت، بندگی، عاجزی، انکساری، جھکنا، مانگنا، سوال کرنا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا عبدیت والی، اس کو اللہ نے اونچے اونچے مقامات پر بیان کیا ہے. اب آپ نے سنا قرآن کے نزول میں اس صفت کا ذکر ہے، اور اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اور وہی کتنی بڑی بات ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی. اور مکہ والے کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو تم اس جیسے ایک صورت بنا لو اپنے بندے پر. اور جب نماز پڑھتے ہیں ہم، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ہم، اور اس میں اللہ کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، آج انکساری پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی باتیں، مالی باتیں، بدنی سب تیرے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے نہیں، سب عبادت ہر قسم کی زہری باطنی ساری باتیں بدنی مالی دبانی سب تیرے لیے. ساری عبادت کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. دو باتیں، دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے دوسرے کی نہیں، اللہ کے آگے جھکنا ہے دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگنا دوسرے سے نہیں، اللہ کے نظر چڑھاوا چڑھانا دوسرے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثابت کرنا دوسرے کے لیے نفی، اللہ کے لیے اقرار دوسرے کے لیے انکار. یہ ہے کلمہ، یہ ہے توحید، یہ ہے حج، یہ ہے نماز. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں. ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں. ایسے نہیں جیسے 7 پشتی 8 پشتی مسلمان 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اذانیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، اور تکبیر بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقہ سب کچھ ہے اللہ کے لیے، لیکن دوسرے سے نفی نہیں. اللہ کے لیے بھی دینا، دوسرے کے لیے بھی دینا، یہی ہے شرک سے بچ کے رہنا. تو خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرے کے لیے نہ. نفی اس بات، یہ ہے وہ بات. یہ اللہ کے نیک بندے بزرگ بھی یہی بات سمجھا گئے. سلطان باہو کیا کہتے ہیں؟ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا. ابھی بچے سنا رہے تھے نا، صبغت اللہ، رب کا رنگ، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہو، اندر توحید، رگ دل کے رگ و ریشے میں اور بالوں تنیوں میں جب رچ بس گئی، اللہ کا رنگ چڑھ گیا، پھر یہ اترتا ہے نہیں. سارے رنگ پھیکے، شخصیات کے، علاقوں کے، رسم و رواج کے، نظریات سارے پھیکے، رب کا رنگ اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہو. نفی اس بات، اللہ کے لیے ثابت کرنا، دوسرے سے نفی کرنا، یہ اقرار ہے. یہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یہ بات پڑھائی. تو میں یہ بتا رہا تھا آگے کیا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اس کی بندگی کرنے میں یہ اللہ نے اس صفت کو نمایاں کیوں ذکر کیا؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں سارے انبیاء، سارے رسول، سارے ولی، جتنے میرے نیک بندے تھے، سب نے عبادت بندگی کا، عاجزی انکساری کا حق ادا کیا. پر جو بندگی، جو عبدیت اور جو عاجزی انکساری گریہداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکا. لہذا بندے تو سارے ہیں، اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو مقام عزت تھا، جو مقام شرف تھا، لوگوں نے کم عقلی کی وجہ سے، ندانی کی وجہ سے اس کو توہین بنا دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈرائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول. آپ نے فرمایا جو اللہ نے مجھے خصوصیات دی ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہے، کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس کافہ. پہلے نبی رسول اپنے علاقے، خاندان، برادری میں آتے تھے، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ
کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، حاکم محکوم، امام مقتدی اور عربی اجمی، شہری دیہاتی، جوان بوڑھے، مرد عورت، عالم جاہل، سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال، کردار و گفتار، مال کمانا، خرچ کرنا، صبح شام رات دن گزارنا قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو۔ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ نے بڑے چن کے منتخب کر کے فخر سے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف بنا کے بھیجا۔ اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ 10 پشتی 8 پشتی ابو سلیمان 10,000 مرتبہ کلمہ شریف 20,000 مرتبہ درود کی تسمیہ، اور یہ فرض نماز کیا تہجد بھی پڑھیں، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، ہر سال حج اور عمرہ کریں، جو کر لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، درود کے اندر اور اپنے تمام معاملات میں آخری جسٹس فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں۔ ان کی تسلی تیری حدیث پر، ان کی تسلی تیری حدیث پر نہیں ہوتی، سارے بے ایمان ہیں، ایک بھی مومن نہیں۔ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے اللہ کو اپنے رسول، اللہ کا رسول، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور پوری دنیا کو پابند کیا، انسان کیا جن بھی پابند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اس کو میری رسالت کا پیغام پہنچے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ٹھوس معاملے کی، عقیدہ ٹھوس، معاملہ ٹھوس، اخلاق ٹھوس، معیشت ٹھوس، معاشرت ٹھوس، سیاست ٹھوس، ہر چیز میں قرآن اللہ ہے نا، اللہ 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 اللہ، اور جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا وہ محمد رسول اللہ، اس کو حق دیا کہ تم قرآن کی تفسیر کرو۔ تو یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ٹھوس، ہر قسم کی اس کی رہنمائی بہت ٹھوس۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں جو ان کی خدمت کرے، جو ان کا دھیان رکھے، ان کے ساتھ دست و بازو بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کو کہ اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے اور سامنے والی وادی میں جائے بغیر محنت مشقت کے، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، 2 سرخ رنگ لال رنگ اونٹنیوں کا مالک بن گیا؟ کہ جناب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا، کون نہیں چاہتا؟ تو سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرحماء، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے اونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی 2 آیتیں لے لینا، سیکھ لینا، ایسے ہی سمجھو جیسے انسان 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک، 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 آیتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 آیتیں تو 5 اونٹنیاں۔ فرمایا جو 1 حرف پڑھے گا نا، 1 حرف کو 10 نیکی۔ اور فرمایا الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، ایک الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں، گناہگار زبان، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا، اب ہم وہی پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں رجے ملیں۔ میں یہ اب قرآن مجید نہیں پڑھ سکا، میری زبان پر نہیں چڑھتا، اور زبان اٹکتی ہے، لفظ سیدھے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو کہہ دو جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا، میں تجھے دگنا اجر دوں گا، اگر تو مر گیا تو شہید کا ثواب۔ اللہ کا کلام، اللہ فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ میں نے قرآن بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، اس کو یہ سیکھتے نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے، اور مسلمان مرد ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملے ہیں جن کو ناظر قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں
جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اس سے تعلق نہیں جوڑیں گے، آپ کو صحیح راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیں گھر سے نفسیاتی جھگڑے لڑائیاں کیسے دور ہوں گی؟ مجھے بتائیں آپ کی اولاد کیسے نیک ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ کے گھر کی اصلاح، خاندان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ کے مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ملک، معاشرہ، ملک کیسے؟ مجھے بتائیں۔ جس قرآن نے تمہاری اصلاح، جس کی تفسیر حدیث نے تمہاری اصلاح کرنی، وہ تو تمہیں نادرے پڑھنی نہیں آتی، اور دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ یہ شیخ بیٹھے ہیں مولانا عبد الرحمن کلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج میں ذکر کر رہا، ان کی تفسیر ہے تفسیر قرآن ہے، اور تفسیریں، تفسیر قرآن کریم ہے، اصل بیان ہے، دعوت القرآن۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف مترجم ہے؟ دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ سن لو سن لو سن لو، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، تو مانگے اس کو بھی، کبھی بغیر مانگے۔ کبھی محنت سے دنیا ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے، لیکن دین، ایمان، ہدایت، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، آپ والی نماز، آپ والا طریقہ نہیں ملتے، دین نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا بغیر دعا کے، طلب کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے، سیکھنے کے، پڑھنے کے، نہیں۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ دین، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لگا پھر کہیں، لگے پھر دن، تو بھی لگا پھر 65-70 سال تیری زندگی لکھی ہے، پوری کر کے آ، تیری ڈیری لکھی جا رہی ہے، وقت جگہ تاریخ لکھی، تیری میری باتیں قیامت کو لگا پھر، تو بھی لگا پھر۔ تم بھائیو، اس قرآن حدیث سے ہم اپنا تعلق جوڑیں گے، سمجھیں گے، آخرت کے اندر اجر ثواب ملے گا۔ اللہ کی قسم، یہ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا کی بھی گارنٹی دیتا ہے۔ لوگ تو سستی اور غفلت میں۔ اور اب میں قرآن مجید کی خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ساری میں باتیں کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ہیں باتیں، لیکن میں تھوڑا سا تو قرآن مجید کی خصوصیات میں اس وقت 3 خصوصیات ذکر کروں گا، ٹائم مختصر ہے۔ پہلی خصوصیت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں بیان کی۔ جب آپ اس قرآن مجید کو پڑھیں نا، تو تمہارے ذہن میں ہو کہ یہ لا ریب فی، لا شک فی کتاب ہے، صحیح ترین کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا لا تربو فی ہے، اس میں شک نہ کرو، یہ نہیں کہا، زوردار انداز ہے، لا ریب فی، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ جیسے حج کا بیان ہے نا، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جو حج کرے نا، تو اللہ نے فرمایا حج میں بے حیائی نہیں ہے، حج میں نافرمانی نہیں ہے، حج میں جھگڑا نہیں۔ کیا مطلب؟ زوردار انداز، یہ نہیں کہا بے حیائی نہ کرو، لا ترفثوا، یہ نہیں کہا لا تفسقوا، نافرمانی نہ کرو، لا تجادلوا، جھگڑا نہ، یہ نہیں کہا، بڑا زوردار انداز۔ حج میں بے حیائی ہے ہی نہیں، بے حیائی کا کیا کام ہے حج سے؟ نافرمانی ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی لا ریب فی، اس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ مکے والے کہتے تھے محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا اچھا خود بناتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم کہتے ہو کہ محمد سارا قرآن بنا کے ہمارے ذمہ لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرض کرو، فرض جیسے میں آپ کو فرض کرو رات ہو، فرض کرو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ بنا کے ہمارے ذمہ لگاتا، ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شہرت کاٹ کے رکھ دیتے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہم سے نہ بچا سکتی۔ کتنا زوردار اور کتنا عجیب انداز اللہ نے بیان کیا، اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ یہ خود بناتا ہے، اللہ نے کہا اچھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم کہتے ہو یہ خود بناتا ہے، الف با تا تھا جیم ہا خا دال دال، انہی حروف سے بنا ہوا کلام محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم بھی یہ حروف جانتے ہو، الف با تا تھا، عرب اربا ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، خطبا ہو، اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم گنگے کہتے ہو، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آؤ حروف موجود ہیں، آؤ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اگر تم سارے اکٹھے ہو کے نہیں بنا سکے، اکیلا محمد امی کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، وہ چلے گئے، ان کے معجزے چلے گئے۔ ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے حصی معجزے دیے، چاند اور ٹکڑے ہوا اور آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، وہ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ خصوصیت ہے قرآن کی
کہ یہ معجزہ، معجزہ کا معنی امر خارق للعادہ، جس نے لوگوں کو عاجز، عربوں کو گنگا کر دیا، گنگا، وہ چپ ہو گئے، حیرت سے محمد کا منہ دیکھتے تھے جب وہ قرآن پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ ہے، اس کا مقابلہ عرب اربا نہ کر سکے۔ ایک سورت آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، آگے کہا ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی اب بھی یہ چیلنج موجود ہے، اس وقت تو نہیں ہوا، 14 صدیاں ہوگی، اللہ کہتا ہے قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے یہ رسول کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے، کہ کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ محمد رسول نے اللہ کے حکم سے کہی کہ تم کبھی بھی نہیں۔ اب دیکھ لو دنیا میں بڑی ترقی، بڑا علم ہے، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے علماء فقہا، بڑے فضلاء، بہت علم، بڑی لائبریریاں، بڑی ریسرچ، بڑے غور و فکر، اور بڑے بڑے لوگ نہ طبقات، زمین سے نیچے آسمان کے جناب وہ بلندیوں تک پہنچ گئے، اور پھر جناب ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ریسرچ، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور کیا۔ لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج بھی منظور ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے قرآن جیسی کی صورت نہیں بنا سکتی۔ تو یہ اس کی دوسری خصوصیت، یا ان کو دونوں کو ایک سمجھے تو ایک خصوصیت جو ہے وہ قرآن مجید کا محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقے اختیار کیے؟ سب سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، بل وقرآن مجید فی لوح محفوظ، وہاں تھا یہ محفوظ۔ وہاں سے اس کو جبریل علیہ السلام لے کے آئے جو فرشتوں کا سردار تھا، اس کو اصلی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 600 پر تھے اور پورے علاقے کو ڈانپ رکھا تھا۔ اور دوسری اس کی خوبی ہے امین۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ بڑا طاقت والا ہے، یہ نہیں کہ اس سے کسی نے قرآن چھین لیا ہو آتے ہوئے، اور امین ہے، یہ نہیں کہ آنا تھا کسی اور کے پاس اور آ گیا کسی اور کے پاس، جیسے بعض لوگ یہ نظریات رکھتے۔ تو وہاں سے جبریل صاحب، اور اکیلا جبریل نہیں آتا تھا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی جماعت ہوتی تھی۔ جب وہ اللہ کا یہ کلام بڑے عزت احترام سے لے کے، ہمیں تو کوئی قدر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلام آتا تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی، اللہ کا کلام آ رہا ہے، تو جلدی جلدی پڑھتے کہ مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، تفسیر، مطلب سمجھانا وہ بھی ہمارا کام۔ چنانچہ زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں، ایتوں کی ایتیں پڑھ کے جاتے تھے، اور پیچھے سے امی محمد کو سارے کا سارا یاد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے انتظام کیے فن۔ پھر جس ماحول میں آپ رہتے تھے، مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کا معاشرہ، وہاں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے آپ کو 40 کاتب دیے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 کاتب تھے مختلف وقتوں میں، جن میں نمایاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپس کے اندر پیار اور یہ ایک مشارکت ہے اس لحاظ سے کہ یہ دونوں کاتب وہی تھے، بیٹھ کے لکھتے تھے قرآن، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ جب آیات آتی تھیں، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا، اس کو بلاتے تو چمڑوں پر، پتھر کی سلوں پر اور کھجور کی ٹہنیوں، پتوں پر، اور بڑے بڑی جو ہڈیاں پاکیزہ صاف، ان پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ قرآن مجید سارے کا سارا لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور بے شمار سینوں، مردوں عورتوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ کیوں؟ پہلی کتابیں زبان پہ پڑھی گئیں، مسائل میں لکھی گئیں، لیکن قرآن مجید زبانوں میں پڑھا بھی گیا، مسائل میں لکھا بھی گیا، اور سینوں میں بھی محفوظ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ دیکھیں نا بچے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں کرے، ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ 30 پارے، کوئی اور کتاب نہیں حفظ ہو سکتی،
اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کو آسان کر دیا، اس کو یاد کرنے کے لیے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ تھا، بڑی حکومت تھی اس کی، بغداد میں نکلا، بغداد اجڑ گیا، اللہ بغداد کی رونقیں واپس لائے۔ بغداد میں نکلا، کتنا بڑا خلیفہ تھا، بادل گرجے، برسے نہیں، چل پڑے۔ بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم برسے نہیں یہاں تو کوئی بات نہیں، جا رہے ہو تو جاؤ، دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی، یہاں مسلمانوں کے بیت المال میں آئے گی، یا مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے، یا غیر مسلم ہوں گے ہمیں ٹیکس۔ یا اللہ، لاب و عزت غیرت کا وقت۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی کاتب آیا کرتا تھا، بڑا اچھا کاتب تھا۔ اس خاندان کا بھی آپ لوگوں کو بھی کتابت نا خاصہ ہے، آپ لوگوں کو مولانا عبد الرحمان کلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن بھی لکھے اور بڑے نمونے ہیں جی، 50، ہاں میں نے پڑھا، 50 قرآن لکھے ان کے والد صاحب نے، یہ ان کے خاندان میں کتابت آ گئی۔ تو یہودی کاتب تھا، ہارون رشید کے پاس آتا تھا، حکمران تھا وہ، تو وہ اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ اچھا اس کو کہتا تھا یار اسلام قبول کر لو، تم اتنے اچھے آدمی سمجھ۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد آیا تو وہ مسلمان تھا، تو ہارون رشید نے پوچھا رحمت اللہ علیہ کہ یار میں تمہیں اتنی دعوت دیتا تھا تو تم نے اسلام قبول نہیں کیا، تم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ کہتا سنو، میرے ذہن میں آیا کہ میں ان مذہبوں کو پرکھوں، کتابوں کو پرکھوں۔ میں یہودی تھا لیکن عام سا یہودی تھا، پھر میں یہودیوں میں جو اچھے کام ہیں نا، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں، میں نے وہ کرنے شروع کر دی۔ یعنی یہودیوں کا جو طریقہ ہے اس میں بڑا نیک بن گیا، ان میں میرا اعتماد بیٹھ گیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے تورات جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے، تو میں نے اس تورات کے نا نسخے تیار کیے، جو بدلی ہوئی ہے وہ بھی اس میں بھی میں نے نا تبدیلی کر دی، آگے کی آیتیں پیچھے کی آگے کر کے بڑے اچھی کتابت کے ساتھ میں نے کچھ نسخے تیار کیے اور یہودیوں میں نے بانٹ دیے۔ انہوں نے دیکھے، میرے ہاتھ چومے، کیا بات ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں عیسائی ہو گیا، میں پھر عیسائیوں کے ہاں جو نیکی کے کام تھے نا وہ کرنے شروع کر دیے، میں ان کے ہاں بڑا نیک بن گیا، پارسا بن گیا، اور میرا ان میں اعتماد ہو گیا۔ تو پھر میں نے انجیل کے ساتھ بھی یہی کیا، انجیل کے ساتھ کہ اس کے وہ ساری تبدیلی کر کے مختلف نسخے تیار کر کے تو میں نے عیسائیوں میں بانٹ دی، انہوں نے میرے ہاتھیوں میں بانٹ دی، چلے۔ پھر میں مسلمانوں میں آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر میں جو مسلمانوں میں کام ہے، قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، نیکی کے کام کرنا، وہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی میں نیک مشہور ہو گیا، پارسا، میرا اعتماد۔ اب میں نے قرآن کے نسخے جو ہے وہ لکھے، کئی تیار کیے اور آیات کو تبدیل کیا، آگے والی پیچھے کے آگے ان میں نقص کر دیا، بڑھا دیا کہیں، تو وہ میں نے مسلمانوں کو دے دیا، میں بھجوا کے تو چلا گیا۔ بس میں دے کے چلا گیا، مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سارے لاٹھی، جتنے بھی یار گئے گزرے ہیں اپنی کتاب اور قرآن اور رسول پر تو نہیں نہ کوئی آنچ آنے دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا مجھے پتا چلا کہ لاٹھیاں لے کے مجھے تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہتا وہ خبیث کدھر گیا، کہاں گیا وہ، ہماری کتاب میں تبدیلی کر۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کی حفاظت میں، یہ سچی کتاب ہے، اس چیز نے مجھے مسلمان کر دیا، میں مسلمان۔ یہ کل کی بات ہے، روس اس نے کئی ریاستوں میں قبضہ کر لیا، 90 سال مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لی، مسجدیں بند، علماء شہید، اور قرآن خط بالکل منع تھا، پورے روس میں قرآن داخل نہیں ہونے دیا ظالم نے، بلکہ اس نے اس سے آگے بھی بڑی غلط باتیں لکھی، اللہ کے بارہ، وہ تو علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ نے ان کا دماغ کیسے ٹھیک کیا، لیکن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب جہاد کی ٹھوکر سے روس ٹوٹا اور یہ ملک آزاد ہوئے، مسلمان اور ریاستیں، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مسجدوں کے جب تالے کھلے، خطیب بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، مدرس بھی موجود تھے، پڑھانے والے بھی، قال اللہ قال رسول شروع ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ مخلوق کتنی چھپی سی، وہ کیا تھا، وہ جو ان کے بڑے تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اتنی سختی کے اندر اور اتنی جو ہے نا شدت کے اندر، راتوں کو اٹھ کے آدھی رات میں اپنے گھروں کے تہخانے بنا رکھے تھے، بچوں کو بیٹا یہ ہماری کتاب ہے،
نسخہ نام بھی ہوتا تھا، ان کو زبانی یاد کراتے ہیں بچے ایسے، انہوں نے اپنے سینوں میں وہ محفوظ کر لی. اور قرآن اور حدیث تو اس طرح نسل در نسل، نسل در نسل چلا. اور جب مسجدیں کھلی تو خطباء بھی موجود تھے، مدرسین بھی. آج بھی ہم کہتے ہیں جتنی بے عربی ہے کوئی ہے، آج بھی کوئی ہدایت پانا چاہے نا تو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہدایت موجود ہے. کوئی اور کو لینا نہ چاہے تو قرآن مجید کے مقابلہ میں جتنی کتاب، ان کی زبانیں مٹ گئی. تورات کی زبان عبرانی مٹ گئی، انجیل کی مٹ گئی، زبور کی مٹ گئی. ان کی زبانیں بھی دنیا میں نہیں ہیں ان کتابوں کی. اور قرآن کی زبان عربی دنیا کی 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، بین الاقوامی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، ان میں کتابیں، موضوع ان کے اور ہیں، سائنس، جغرافیہ، تقاط الارض، تاریخ، وہ اسلامی علوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن زبان عربی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کہ اس کا ایک نہیں دو، تورات کا ایک بھی نسخہ پوری دنیا میں اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، انجیل کا نہیں ہے، زبور جب سب اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، ایک بھی نسخہ دنیا میں. اور قرآن کے لاکھوں نسخے اس کی اپنی زبان کے اندر موجود ہیں. حیرانگی ہوتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایک لفظ لکھنے کے ایسے جیسے لکھا گیا ایسے لکھا جاتا ہے. اور پھر وہ تو واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جب انہوں نے کہا قرآن اٹھا لو تو کسی نے کہا ایسا مدرسہ جیسے جہاں لے آئے، بیٹا سناؤ سورۃ فرقان، ہاں بیٹا آپ سنائیں سورۃ مزمل. پھر اگلی جگہ وہ کہتا بیوقوفو، یہ قرآن مجید تو غائب کر لو گے، ان کے سینوں سے کیسے کھرچو گے. اور آخری جو میں خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب انقلاب ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویذو بہ آخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، ان کو اوپر کرتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو ہے شرح تفسیر وہ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہ اللہ ان کو تعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے. اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کے احکام کو نیچے کرتے، اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. تو دیکھو عرب کا معاشرہ کیسے تھا کہ ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ عادت روا. لیکن جب انہوں نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول پڑھی تو ان کے اندر توحید آئی، شرک سے نفرت ہوئی. پھر ان کی گردنیں کٹ تو سکتی تھی، یہ انقلاب آیا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. جو رسم رواج باپ دادا کی باتوں کو دین بنائے ہوئے تھے اور اس پہ لڑتے تھے، قرآن اور اس کی شرح حدیث نے یہ انقلاب پیدا کیا. آج ساری دنیا کے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک فرمان پر، سمامہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ دیا. جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے، آج قرآن نے ان کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا کہ جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر اس کی لگ جاتی ہے پاؤں کی تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. یہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا، خوف خدا. جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت جان کی بازی لگا کے کرنے لگے. جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، آج ان سے خوشبوئیں آتی ہیں. جن کو رہن سہن کا دنیا میں ڈھنگ نہیں تھا، وحشی جٹ بدو مشہور تھے، وہ جب قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کے لے کے نکلے، رومیوں کی تہذیب، ایرانیوں کی تہذیب، مصریوں کی تہذیب، یونانیوں کی تہذیب سب ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے. روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور لوگ منہ میں انگلیاں دے کے سوچنے پر مجبور ہو گئے، بات کیا تھی. نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے انقلاب پیدا کیا، جس کا مطلب ہے آج بھی اس میں صلاحیت ہے. حکمران اور عوام، چلو حکومت کا تو مسئلہ، آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان، اپنے بھی بچوں میں چاہتے ایک مثالی گھرانہ ہو
مثالی معاشرہ ہو، سکون ہو۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے خود قرآن حدیث کو چھوڑ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرامین کو چھوڑ کے، بولنے کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، رہن سہن کے متعلق، اس کی جگہ پہ بدگمانیاں، عدم برداشت، جلد بازیاں اور غصہ اور ہوس اور دوسرے کو حقیر سے، پتہ نہیں، ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے، دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے، برادریاں، خاندان، ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ قرآن حدیث سے ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری گارنٹی دیتا ہے، یہ اسلام، یہ قرآن حدیث آخرت کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیا کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت، جین مت، بدھ مت، کسی میں یہ چیز نہیں ہے جو تمہاری اگلی زندگی کی بات، یہ قرآن حدیث تمہاری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی گارنٹی دیتا ہے۔ ایسا دین تمہیں نہیں ملے گا، ایسا تمہیں جو ہے نا منہج نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ایسے ادارے جیسے یہ بتایا گیا اس کو اللہ تعالیٰ اور مضبوط کرے، یہاں سے بہت زیادہ روشنی پھوٹے، اور بھی اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ تو نے کام تو لینا ہے، فرشتوں کو تو نہیں بھیجنا نا، ہم سے لینا ہے نا، ہمیں نوکر رکھ لے، جو ہم کر سکتے ہیں زبان جان مال سے ہم کریں، جتنا کر سکتے ہیں۔ کیوں اللہ تجھے کسی نے پوچھنا تو نہیں، اے جنے کمے رکھے نہیں، اے جنے کمے رکھے نہیں، تجھے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو لہذا آپ ہمیں نوکر رکھ لیں، یہ اللہ سے دعا کریں۔ اور وہی زندگی ہے، وہی گھڑیاں، لمحات ہیں، اللہ کی قسم، جو اس کی نشر، روٹی تو کھانا پینا وہ تو ہے، وہ تو اس کو ثانوی حیثیت ہے، تھوڑا بہت اس کو ٹائم دو، یہ نہیں صبح سے لے کے شام تک نگوڑ کاس کے اسی کے پیچھے ہی پڑے رہو، دو ٹائم اس کو جتنی اس کی ضرورت ہے، زیادہ آنے والی زندگی جس میں موت ہی نہیں، اس کی ہم فکر کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔